سارا کی عمر 24 سال تھی اور اس کی زندگی کسی ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح تھی۔ ماسٹرز کی ڈگری ہاتھ میں تھی لیکن اچھی نوکری کی تلاش ابھی جاری تھی۔ والد کی وفات کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اس کے نازک کندھوں پر آ پڑی تھیں۔ اپنی والدہ اور چھوٹی بہن کا سہارا بننے کے لیے اس نے اپنے شوق اور خوابوں کو ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیا تھا اور گھر پر ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ شام کے 5 بجے سے رات 9 بجے تک اس کا چھوٹا سا ڈرائنگ روم ایک کلاس روم میں بدل جاتا۔ مختلف عمر کے بچے آتے، اپنا کام کرتے اور چلے جاتے۔ سارا ان سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتی۔ وہ اس کے اسٹوڈنٹس تھے، بچے تھے جن کے مستقبل کو سنوارنا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ایک سخت اور اصول پسند استاد تھی جس کی نظروں میں شرارت کرنے والے بچے بھی سہم جاتے تھے۔ مگر اس بھیڑ میں ایک وجود ایسا تھا جو دوسروں سے مختلف تھا۔ علی، 18 سال کا اے لیولز کا اسٹوڈنٹ۔ وہ باقی بچوں کی طرح شور نہیں مچاتا۔ وہ خاموشی سے آتا، کونے والی کرسی پہ بیٹھتا اور اپنی کتابوں میں کھو جاتا۔ وہ لمبا، گہری سیاہ آنکھوں اور ذہین چہرے والا ایک نوجوان تھا۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی کشش تھی اور اس کی نگاہوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ شروع میں سارا نے اسے بھی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح ہی سمجھا، ایک اور ذمہ داری۔ لیکن آہستہ آہستہ اسے احساس ہونے لگا کہ علی کی نظریں اس پر کچھ مختلف انداز سے ٹھہرتیں۔ جب وہ بلیک بورڈ پر کچھ سمجھا رہی ہوتی تو اسے اپنی پیٹھ پر علی کی مسلسل نگاہوں کی تپش محسوس ہوتی۔ جب وہ اس کی کاپی چیک کرنے کے لیے اس کے پاس جھکتی تو اسے علی کی سانسوں کی گرمی اور اس کے پرفیوم کی ہلکی مردانہ خوشبو اپنے وجود سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی۔ یہ احساسات نئے تھے، غیر متوقع تھے اور کسی حد تک خوفناک تھے۔ وہ خود کو ڈانٹتی، وہ ایک بچہ ہے، سارا تمہارا اسٹوڈنٹ ہے، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ لیکن دل کسی اور ہی منطق پر چل رہا تھا۔ ایک شام تیز بارش ہو رہی تھی، باقی سب بچے جا چکے تھے لیکن علی وہیں بیٹھا تھا۔ تم گئے نہیں علی؟ سارا نے اپنا سامان سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ باہر بارش بہت تیز ہے مس، اور میرا ڈرائیور بھی ٹریفک میں پھنس گیا ہے، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اوکے، کوئی بات نہیں، تم یہاں انتظار کر سکتے ہو، سارا نے کہا اور کچن میں کافی بنانے چلی گئی۔ جب وہ کافی کے 2 مگ لے کر واپس آئی تو علی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی بک شیلف کے پاس کھڑا شاعری کی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو فیض پسند ہیں؟ اس نے سارا کو دیکھ کر پوچھا۔ سارا حیران رہ گئی۔ اس کے اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے کبھی اس کی ذاتی پسند ناپسند میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ ہاں، بہت، مجھے بھی، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، خاص طور پر ان کی یہ غزل، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور پھر اس نے وہ غزل ایسے ڈوب کر سنائی شروع کی کہ سارا ساکت رہ گئی۔ اس کا لہجہ، اس کے تاثرات، اس کی آواز کا زیر و بم، وہ کوئی 18 سال کا لڑکا نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک پختہ عمر کا مرد لگ رہا تھا جو محبت کے ہر راز سے واقف ہو۔ جب اس نے غزل ختم کی تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بارش کی آواز اور ان دونوں کی تیز دھڑکنوں کے سوا کوئی شور نہ تھا۔ تم بہت اچھا پڑھتے ہو، سارا نے بامشکل کہا۔ یہ غزل جب بھی پڑھتا ہوں مجھے آپ کا خیال آتا ہے، علی نے بغیر کسی جھجک کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سارا کا دل حلق میں آ گیا۔ یہ اعتراف تھا یا کچھ اور؟ اس کی نگاہوں میں ایک ایسی کشش، ایک ایسی بے باکی تھی کہ سارا نظریں نہ چرا سکی۔ میرا خیال کیوں؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ علی ایک قدم اس کے قریب آیا۔ ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ سارا اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ کیوں کہ آپ نے بھی تو اپنی زندگی کی راحتیں، اپنی محبتیں کسی اور چیز کے لیے قربان کر دی ہیں۔ اس کی آواز میں ہمدردی اور ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ لیکن مس، کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو قربانی نہیں مانگتی، وہ آپ کی طاقت بن جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ سارا کچھ کہتی، علی نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی گال پر آئی بالوں کی ایک لٹ کو بہت نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کر دیا۔
اس کا لمس بجلی کی طرح تھا، ایک سرد لہر سارا کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کی انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی تھیں، لیکن ان کے لمس میں ایک ایسی آگ تھی جس نے سارا کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، سانسیں روکے، آنکھیں پھاڑے۔ اس نے آج تک کسی غیر مرد کو خود کو اس طرح چھونے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن علی کے لمس میں کچھ اور بات تھی۔ ان میں ہوس نہیں، احترام تھا، بے باکی نہیں، اپنائیت تھی۔ علی، اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، میں بچہ نہیں ہوں مس سارا۔ علی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جیسے اس کے دل کی بات پڑھ لی ہو، اور میں آپ کو ایک ٹیچر سے بڑھ کر دیکھتا ہوں، بہت پہلے سے۔ اس لمحے باہر بجلی زور سے کھڑکی اور کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ گپت اندھیرے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب کھڑے تھے کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں بھی ایک ہو رہی تھیں۔ سارا کو خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سا تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ علی نے اپنا ہاتھ اس کی گال سے ہٹایا نہیں تھا۔ اندھیرے میں اس کی انگلیوں نے آہستہ سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھونا شروع کیا، اس کی آنکھیں، اس کے نازک، اس کے ہونٹ۔ سارا کی ہمت جواب دے گئی، وہ پیچھے ہٹنے ہی والی تھی کہ علی نے سرگوشی نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ڈرے مت، اس نے کہا، میں کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے، لیکن آج مجھے روکیں بھی مت پلیز۔ اس کی آواز میں ایک ایسی التجا تھی جسے سارا رد نہ کر سکی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کو اس لمحے کے حوالے کر دیا۔ اندھیرے میں جب دنیا کی کوئی نظر نہیں دیکھ رہی تھی، وہ صرف ایک مرد اور ایک عورت تھے جس کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ یہ ایک ممنوع احساس تھا، ایک خطرناک کشش تھی، لیکن اس لمحے وہی کائنات کی سب سے بڑی سچائی تھی۔ کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے تیار رہیں، قسط 2 جلد آ رہی ہے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔